وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہایت کی محترم واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے دو عالیشان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں. ہر پیغمبر کو اللہ نے ہر رسول کو اللہ نے کتاب ہی عطا فرمائی، بعض کو صحیفے عطا فرمائے اور دین عطا فرمائے. پہلے ایک نظام یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی نبی آتا یا جو بھی رسول آتا یا جو بھی وہ شریعت لے کر آتا یا جو بھی وہ شریعت کے احکام لے کر آتے، اس کے بعد جو بھی نبی آتا وہ پہلے نبی کی جو شریعت تھی اس میں سے بعض احکام منسوخ کر چکے. یعنی کہ اب پہلی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جو نیا دین آیا ہے، جو نیا نبی آیا ہے، جو نیا رسول لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کے نئے احکامات دے کر اس دنیا میں مقبول کرتا ہے. اسی کا یہ سلسلہ چلتا آیا اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو ایک دین بھی عطا فرمایا، ایک کتاب بھی عطا فرمائی، ایک امت بھی عطا فرمائی. اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا فرمائی اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اور جو اللہ نے آپ کو دین عطا فرمایا اس دین کا نام دین اسلام. یہ دین اسلام ایک بہت بڑا ایک انسان کو شعور دینے والا، اگر میں یوں کہوں کہ انسان کو انسانیت کے ڈھانچے میں ڈالا ہے اسلام نے، ایک شعور دیا ہے، زندگی کا گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، رہن سہن سکھایا ہے، معاشرے کے آداب سکھائے ہیں. جو دنیا میں انسان جتنی بھی جس کی عمر ہے، جو بھی وہ سارا انجام کام دیتا ہے، سیاست میں ہو، معاشرت میں ہو، تجارت میں ہو، اگر وہ میدان جہاد میں بھی کھڑا ہے تو اسلام اس کی وہاں بھی رہنمائی کر رہا ہے. اسلام ایک بہت بڑا ایک جامع دین ہے. اور یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اب ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس دین کا نام ہے دین اسلام. اس دین کا نام دین اسلام. آپ دین اسلام سے پہلے کے حالات کو پڑھیے، اب جائیے عرب کے حالات پڑھیے، آپ کتابیں پڑھیے تو اسلام سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بالکل ایک تباہی پہ دہانے تھا. کوئی ان میں شعور نامی چیز نہیں، بالکل ایک بد مذہب سے لوگ تھے، حتیٰ کہ جہالت اتنی عام تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے گھر کا ننگا طواف کرتے تھے. اور یہاں سے بڑھ کر ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ اپنی چھوٹی بچیوں کو جب وہ پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ جو لڑکیاں زندہ درگور کرتے جاتی تھی ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے کہ میں کس وجہ سے زندہ درگور کر دیا گیا. صرف وجہ یہ تھی کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں شعور نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ عورت کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے. لوگ عورت کو ایک غلامانہ سوچ کے ساتھ قبول کرتے تھے کہ یہ غلام ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ایک ظالمانہ ان کا ماحول تھا، جو عرب کے وڈیرے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ غریبوں کی عورتوں پر قابض ہو جاتے تھے. کوئی حق کی بات کہنے والا نہیں تھا. زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ ظلم، ان کے گھروں پر قابض، ان کی اولاد کو اپنا غلام بنایا جا رہا ہے، اور ان کو عزت نہیں دی جا رہی. اسلام سے پہلے کا جو دور تھا ایک جہالت کا اندھیرا.
محمد رسول اللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، دین اسلام کے احکامات ملے، تو پھر ایک روشن ایک سورج کی طرح دین اسلام نمودار۔ تو جب اسلام سورج کی طرح رونما ہوا تو وہ جو عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی تمیز نامی چیز نہیں تھی ان کے اندر، عورت کا مقام نہیں تھا، وہی اسلام تھا، اس نے عرب والوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ وہی عرب کے سردار تھے کہ جو خانہ کعبہ کا نکل طواف کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے احکامات آئے، اسلام نے ان کو ادب اور احترام سکھایا، تو یہ دین جاری انہی سرداروں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کے غلاف کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جو ان کا ادب احترام کس نے سکھایا؟ پہلے تو ان کے جو والدین تھے، جو ان کے سردار تھے، وہ جو ان کا جگیرانہ دور تھا، وہ تو خانہ کعبہ کا نکل طواف کرتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو شعور دیا ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو یہ شعور عطا کیا، انسانیت کے ڈھانچے میں ڈالا کہ خبردار، کہ اللہ کے گھر کا تقدس یہ ہے، اللہ کے گھر کی عزت یہ ہے، اللہ کے گھر کی شان یہ ہے کہ تم جب اس پر نظر ڈالو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یہ اسلام کی عزت، یہ اسلام نے ان کو شعور دیا۔ اور ایسے بڑھ کر اب آگے چلیے کہ جو عورتوں کو سیدھا درگور کر دیتے تھے، اب انہی میں بڑی تبدیلی آ گئی، بڑا ایک نظام چینج ہوا۔ جب اسلام آیا تو وہی سردار ہے جو اپنی بیٹیوں کو سیدھا درگور کر دیتے تھے، لیکن اب وہی سرداروں کی نسل ہے، انہی عورتوں کے قدموں میں بیٹھ کر دینا پسند۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے سبق دیا، اسلام نے بتایا، اسلام نے عرب والوں کو یہ درس دیا اور پوری امت کو یہ درس دیا کہ عورت کوئی غلامانہ خبر کے ساتھ قبول کرنے والی شے ہی نہیں ہے، کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، بلکہ عورت اگر ماں کی شکل میں آ جائے تو اسلام نے حکم دیا ہے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت رکھ دی۔ یہ اسلام نے سبق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس چیز کا، اسلام سے پہلے تو کوئی ماں کا لحاظ نہیں تھا، اسلام سے پہلے ماں تو بڑی دور کی شے ہے، کوئی عورت نام کی عزت کرنا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں کرتا لوگوں کے اندر، جہالت تھی۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے خبردار کیا کہ خبردار ہو جاؤ۔ جب اسلام کے احکامات آئے تو اسلام نے بتایا کہ آپ وہ غلامانہ سوچ ختم کر دو، آپ جن کے گھر میں والدین زندہ ہے، جن کے گھر میں والدہ زندہ ہے، وہ والدہ کی خدمت کرے، وہ والدہ جیسی والدہ کی خدمت کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر اپنی رحمت کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام سے۔ اب آئیے ایسا کہ چلتے ہیں، اب ماں کے بعد دوسرا رتبہ بھی آتا ہے، وہ ہوتا ہے بیٹی کا۔ اب بیٹی کا کیا سبق دیا؟ آپ پہلے میں نے بھی خدمت درس کی ہے کہ اسلام سے پہلے بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو والدین کائی گھروں سے باہر نکلتے تھے، شرم کے مارے، کیا ہو گیا ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ تو کتنے ظالم تھے، بیٹی پیدا ہوئی اٹھایا یہاں کسی نے درگور کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ لیکن جیسے اسلام آیا، اسلام نے کیا کہا صادر کیے؟ اسلام نے بتایا کہ خبردار ہو جاؤ، آپ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ آپ جس کے گھر میں یا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، یا ایسے زیادہ ہوں یا ایسے کم ہوں، اگر وہ بیٹی کی اچھی طرح تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں کو عزت دینے والا، قیامت کے دن میں محمد کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا جیسے لوگ کے درمیان پاس۔ سبحان اللہ، یہ اسلام نے عزت دی، اسلام نے مقام دیا۔ اب آئیے اس کے بعد درجہ آتا ہے بیوی کا۔ اسلام سے پہلے بیوی کے ساتھ ظالمانہ تصور کیا کرتے تھے، لوگ دوسروں کی بیویوں پر قابض ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے مقام دیا، کوئی عورت کی ویلیو نہیں تھی، بیوی کی خاص طور پر ویلیو تھی، لوگ کئی عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے حد بندی کر دی کہ 4 عورتوں سے زیادہ شادی کی۔ پھر آپ نے دوسرا اسلام نے حکم صادر فرمایا کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو بیوی کی یوں قدر و عزت کرے، یوں اس کو مقام دے۔ اگر وہ بیوی کو خرچہ نہیں دے گا، بیوی کا خیال نہیں رکھے گا تو قیامت کا دن ہوگا، جناب محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا جو بیوی کی عزت کرے۔ یہ اسلام نے عزت دی۔ اب سب سے بڑھ کر جو عورتوں پر قابض ہوا جایا کرتے تھے، اسلام نے اسی عورت کو وراثت میں حصہ دینے کا حکم دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پورے رکوع نازل کیا ہے، اور چھٹے بارے میں بھی
اسلام سے پہلے عورت کو عزت نہیں ملتی تھی، لیکن اب اسلام آ چکا ہے، خبردار جہاں بھائیوں کو حصہ ملنا ہے، جہاں بیٹوں کو حصہ ملنا ہے، وہاں پر بہن کو بھی حصہ دینا ہے، وہاں پر بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ضرور دینا ہے۔ اگر حصہ نہیں دیا تو قیامت کے دن کچھ ضرور ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک پہلا طور پر اسلام نے ہمیں شعور دیا، اسلام ایک شعور باشعور دین ہے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ اسلام سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے حالات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ میں ادب و احترام نہیں تھا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص گھوڑے کو پانی پلانے گیا ہے اور دوسرا شخص وہاں پر آگے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے، تو یہاں پر لڑائی شروع ہوگی کہ پہلے آپ نے پانی کیوں پلایا، پانی تو ملی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات لڑائی شروع ہوگی۔ نسل انسانیت کا خون رگا جایا کرتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا حکم جاری فرمایا؟ اسلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ آپ پوری انسانیت کو بھائی بھائی کے ڈھانچے میں ڈال دیا۔ اللہ نے حکم صادر فرما دیا، ایک انسان کا قتل، مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل، اسلام نے حکم صادر فرمایا ایک انسان کا قتل پوری نسل انسانیت کے قتل کے برابر قرار دے دیا۔ اب وہ احکام جاری ختم ہوا، احکام ختم کر دیے گئے، عرب سے جو پہلے جہالانہ سوچ کو ختم کر دیا۔ اسلام ایک باشعور دین بن کر ہوگا، سورج کی طرح ہوگا جس نے پوری دنیا کو اور خاص طور پر عرب کو جگمگا دیا۔ اب آئیے اب اسلام کی عام بات پر گفتگو کرتے ہیں، ٹائم مختصر ہے، 5 منٹ پڑے ہیں۔ میں آپ کو اسلام کی بنیاد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ اسلام سے پہلے احکام تھے کہ اسلام نے باشعور بنایا ہے، اسلام نے ہمیں عقل دیا ہے، اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں گھر میں رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں والدین کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، اسلام نے ہمیں سیاست کرنی ہے تو اسلام نے وہاں بھی ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر ہم نے تجارت کرنی ہے اسلام نے وہاں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اگر ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے تو اسلام نے وہاں بھی ہماری رہنمائی کی۔ اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ اگر کوئی آدمی ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو یوں سمجھے اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا، اس نے اسلام کے ستونوں کو باقی نہیں رکھا۔ اب آئیے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی ہے کہ سچ کے دل سے کلمہ طیبہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے جس نے یہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام نے مقام کیا دیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے سچ کے دل سے من قال لا شرک باللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچ کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی، قیامت کا دن ہوگا بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ باقی آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ یہ پہلے کلمے پڑھنے کی شان ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار و بلسان تصدیق و بالقلب، زبان سے اقرار بھی کیا، دل میں تصدیق بھی کر دی، تو اس کا انعام یہ ہے کہ جنت میں داخل۔ اب دوسری بات وہ ہے نماز، اقام الصلاۃ۔ یہ دوسری پہلا دوسرا یہ نماز ہے، نماز یہ نماز کا بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونے کا موقع ملے۔ اب نماز کی جتنی بڑی شان ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اول ما سئل الصلاۃ، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ قبر سے کھڑے ہوئے تو قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا جائے گا، جھنجھوڑ کر لوگوں سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، چاہے کوئی جوان ہوگا چاہے کوئی بوڑھا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ سب سے پہلا سوال نماز پڑھو۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کا سیدھا مقام جنت ہے۔ تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تیسری چیز وہ ہے زکات، یہ زکات ادا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ آپ نے مال میں سے لوگوں کو حصہ دو، جو محروم ہیں، جو غریب ہیں، جو فقراء لوگ ہیں، جو مساکین لوگ ہیں، اپنا عشر نکالیں، اپنی زکات نکالیں، ان کو دیں۔ یقین جانیے ایک دور ہوتا تھا، غالباً شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس نے حکم دیا لوگوں کو کہ اپنے رعایا کو جا کے زکات دو۔ وہ زکات تقسیم کرنے گئے تو انہوں نے آپ کے بادشاہ سلامت کو عرض کیا کہ بادشاہ سلامت زکات دینا میں تو ہے کوئی نہیں، آپ کی پوری بادشاہت کے اندر آپ کے جو بھی رعایا ہے وہ سب امیر ترین ہے۔ اس نے پھر حکم دیا کہ کیا فوجی میں کسی کا کوئی شہزادی کچھ ہو، انہوں نے کہا کہ فوجی میں ہو گئی ہے،
اب کوئی انہوں نے نہیں. تو پھر جب لینے والا کوئی نہیں بچا تو یقین کرنے کتابوں میں لکھا ہے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ زکات کے جو غلہ تھا وہ پرندوں کو تقسیم چندوں پر ڈال دیا گیا, وہ میدانوں میں ڈال دیا گیا تاکہ پرندے بھوکے نہ رہیں. لیکن آج کل ہم نے زکات دینے چھوڑ دی. اسی وجہ سے ہم دیکھیے غربت کا کیا حال ہے. ہمارا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے لیکن ہم ایسی سے عیاش پرستی ہم کھاتے رہے ہیں, نہ عشر دیتے ہیں, نہ زکات دیتے ہیں, نہ کھانا دیتے ہیں. یہ تو موقع ہے دینے کا, یہ ضرور ادا کریں. میں بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں فطرانے کے بارے میں, زکات کے بارے میں, عشر کے بارے میں, لیکن مختصر سمے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے, وہ ہے رمضان المبارک کے روزے. اب دیکھیے رمضان المبارک کی اتنی بڑی شان ہے کہ جناب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے, ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک درجہ دیا ہے, ایک ثواب دیا ہے. جو زکات دیتا ہے اس کو بھی ایک مقام دیا ہے. لیکن جو آدمی روزے رکھتا ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر نہیں کیا. ثواب یہ ہوگا کہ کیا جنت کا ایک دروازہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے باب ریان کے نام سے, جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کے لیے بنایا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت میں ہوں گے تو وہ اللہ کو وہ جو جنت کا دروازہ ہوگا خاص طور پر روزے داروں کے لیے. سبحان اللہ. روزے دار کس سے گزرتے ہیں, روزوں کا اہتمام کریں. اب آئیے آخری چیز وہ ہے حج کرنا. لوگوں جس کو اللہ کو صاحب استطاعت ہے وہ ضرور حج ادا کرے, لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے وہ مسیح حج ادا نہیں کر سکتا, وہ عمرے کا اہتمام کرے. لیکن بات ایک یاد مجھے بھی یاد رکھیں, جب بھی آپ کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو آپ رمضان المبارک میں خاص طور پر عمرے کا اہتمام کریں, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب رسالت خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. پہلے بھی اہتمام کریں, لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ اہتمام کرے عمرہ. تو یہ اسلام کی 5 چیزیں تھیں, کلمہ طیبہ تھا, نماز تھا, روزہ تھا, حج ادا کرنی تھی. ان چیزوں کا اہتمام کریں, ان سب چیزوں کو آپ زندگی میں شامل کر لیجیے تو پھر یقین جانیے مشکلات آپ سے ٹل جائے گی. آپ کا گھر آپ کو جنت محسوس ہوگا, آپ کی اولاد آپ کو فرما بردار نظر آئے گی. آپ زندگی کا ایک قدم اٹھائیں گے تو یقین جانیے کامیابی آپ کا قدم چوم رہی ہوگی. جب آپ اسلام کے احکام کو, اسلام کے قانون کو, اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کریں گے, اپنے معاشرے میں اپنی اولاد کو آپ دین سکھائیں گے, اپنی بیوی کو بتائیں گے نماز کے بارے میں, اپنے گھر والوں کو بتائیں گے, تبلیغ کریں گے, پڑوسی کا خیال رکھیں گے, یقین جانیے پھر بس آپ کی آنکھیں بند کرنے کے دیر ہے. اللہ کے نبی آپ کا حوض کوثر پر اہتمام کریں. سبحان اللہ. اس لیے سب چیزوں کا اہتمام کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.